تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا، اور وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا، اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ کیا تو ہم صحابیوں سے کیوں پوچھیں کہ اس آیت کے معنی کیا ہے، یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نہیں، پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا۔ جس طرح ان خنازیر نے قرآن مجید کے متعلق بکواسات کی ہیں، اسی طرح ان کے مصنفین نے صدیاں پہلے، جس طرح یہ میرے ہاتھ میں انوار النعمانی عشیوں کی معتبر کتاب ہے، اسی طرح انہوں نے صدیاں پہلے قرآن مجید کے متعلق یہ بکواسات لکھی ہیں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں انوار النعمانیہ جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 360 کھولتے ہیں تو یہاں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ان القرآن کما انزل لم یؤلفہ الا امیر المومنین، کہ بے شک قرآن جس طرح نازل کیا گیا تھا اسی طرح کسی نے بھی جمع نہیں کیا سوائے امیر المومنین کے۔ آگے لکھا کہ بوصیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی وصیت کے ساتھ، فبقى بعد موتہ 6 اشہر مشتغلا بجمعہ، حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد قرآن کو جمع کرنے میں حضرت علی 6 مہینے مشغول رہے۔ آگے لکھا کہ فلما جمعہ کما انزل عطا بہ الی المتخلفین بعد رسول اللہ، جب حضرت علی نے قرآن مجید کو جمع کر دیا جس طرح نازل کیا گیا تھا، تو آئے اس کو لے کر متخلفین کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، فقال لهم ھذا کتاب اللہ کما انزل، تو ان کو کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس طرح نازل کی گئی تھی۔ فقال له عمر بن الخطاب لا حاجت بنا الیک ولا الی قرآنک، تو اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے کہا، یعنی حضرت علی کو حضرت عمر بن خطاب نے کہا، لا حاجت بنا الیک ولا الی قرآنک، ہمیں تیری اور تیرے قرآن کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ عندنا قرآن کتبہ عثمان، ہمارے پاس قرآن ہے جس کو حضرت عثمان نے لکھا ہے۔ فقال لهم علی علیہ السلام، تو ان کے لیے حضرت علی نے کہا، لن تروہ بعد ھذا اليوم، کہ تم اس کو یعنی جو میں نے قرآن مجید لکھا ہے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھو گے آج کے بعد، ولا یراہ احد، اور کوئی ایک اس کو نہیں دیکھے گا، حتیٰ یظہر ولد المہدی علیہ السلام، حتیٰ کہ میرا بیٹا مہدی علیہ السلام ظاہر ہو۔ وفی ذالک القرآن، آگے لکھا کہ اس قرآن میں زیادات کثیر، بہت زیادہ زیادات ہیں، وہو خال من التحریف، اور انہوں نے لکھا جو 12ویں کے پاس ہے وہ تحریف سے، تبدیلی سے، تغیر سے خالی ہے۔ اس قرآن مجید میں بہت زیادہ زیادات ہیں، معاذ اللہ۔ ناظرین دیکھیں ان کی تقاریر سے، ان کی کتابوں سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا اور اہل بیت نے چھپا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تک اصلی قرآن نہیں پہنچا۔ جب ہم تک اصلی قرآن نہیں پہنچا تو شیعہ مذہب کے اصول اور ان کی کتابوں کے مطابق دنیا کے اندر کوئی بھی مومن اور کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اصلی قرآن ہوتا تو ایمان اور اسلام ہوتا، کیونکہ ایمان اور اسلام سکھلانے والا قرآن مجید ہے۔ ناظرین، یا تو آپ شیعوں کا اصول مان کر یہ کہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ شیعہ اصول کے مطابق اصلی قرآن نہیں ہے، صحابہ نے تبدیل کر دیا، اہل بیت نے چھپا لیا، یا آپ مسلمانوں کا اصول اور مسلمانوں کی کتابیں مان کر یہ کہیں کہ ہم دنیا کے اندر سب مومن، سب مسلمان ہیں۔ کافر صرف وہ ہے جو کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا اور اہل بیت نے چھپا لیا۔